کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، جب بھی کوئی جائز کام ہے، نیک کام ہے، آپ کا دنیاوی کام کیوں نہ ہو، حرام کام نہ ہو، معاذ اللہ کو یہ نہ کہ انشاءاللہ کل چوری کروں گا، کہ انشاءاللہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، وہ نہیں، یہ تو معاذ اللہ اور غلط ہو جائے گا۔ آپ کل کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا، انشاءاللہ میں کل سفر پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں اتنے بجے پہنچوں گا، لوگ بڑی ڈٹ کے بعد میں کل آ جاؤں گا 2 بجے، فکر نہ کریں 100% آؤں گا، یہ نہ کہیں انشاءاللہ میں کل 2 بجے آؤں گا، میرا رب چاہے گا تو آؤں گا نا، میری نیت پکی ہے، مگر انشاءاللہ میں آؤں گا۔ آپ دیکھیں آپ کے وہ کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ میں مدینے جاؤں گا، انشاءاللہ ہم حج پر جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے نا، نیت تو کریں، اور پھر رب کی رضا، اچھا اس میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میرے رب نے چاہا تو، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے ارادے انسان کے ٹوٹتے ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہوگا، آپ نے پوری پلاننگ کی ہوگی کہ میں اتنے بجے یہاں پہنچوں گا، یہ کام کروں گا، پھر اتنے بجے یہاں پہنچوں گا، لوگ اپنی فلائٹس بک کر لیتے ہیں، لوگ اپنی ٹرینز بک کر لیتے ہیں، مگر سب کچھ تتر بتر ہو جاتا ہے، اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی پلاننگ کیوں نہ کر لوں، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، میرے ارادے، میری پلاننگ، ٹکٹ بک، ایوری تھنگ از ڈن ہے، رب نے نہیں چاہنا تو نہیں ہونا ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ خیریت سے ہوتے جائیں گے۔ مفسر کریم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہر امید پر انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہم نہیں لایا کرے دل میں، یاد رکھیے اگر انشاءاللہ کا مفہوم دل میں بٹھا لیں گے نا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کی ہمیں عادت ہو گئی تو پھر وہم نہیں آئے گا۔ اب لوگ گھر سے نکلے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اور پہنچ جاؤں گا، اب کوئی کالی بلی بھی راستہ کاٹے تو کچھ نہیں ہوگا، بھائی میرا رب چاہے گا تو میں پہنچ جاؤں۔ پھر وہ اس طرح کے وہمات میں نہیں آتے، اس طرح کے توہمات نہیں پال رہے ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میرا رب چاہے تو ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں، اللہ چاہے تو کیسے کام ہوتے ہیں، اور پھر دعا کیسے کیسے کام کروا دیتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعض اوقات اپنے معاملات کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں غریب آدمی، میرے پاس تو وسائل بھی نہیں، میں کیسے اپنا گھر بنا سکتا ہوں، میں کیسے مدینے جا سکتا ہوں، میں کیسے جناب جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہوں۔ بہت سارے معاملات میں مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہر چیز کیلکولیٹر سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا میرا کیلکولیٹر الگ ہے اور رحمت کا کیلکولیٹر الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے قرضے میں پھنس گیا، ساری زندگی نوکری کروں گا، قرضہ تو نہیں دے سکتا، اب حل کیا ہے؟ معاذ اللہ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے ڈور کلوز ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کیا کریں، کیسے کیسے ڈور کلوز ہوئے ہماری نظر میں، مگر اللہ نے اس کے بعد کیا کیا منظر دکھائے۔ پڑھے نا قرآن میں ہی تو واقعہ ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر ہے، بھائیوں نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، ہاتھ پیر بھی باندھ دیے اور کنویں میں ڈال دیا۔ مجھے بتاؤ کسر چھوڑی انہوں نے مارنے میں؟ اندھیرے کنویں میں 8 10 12 سال کے بچے کو ڈال دیا۔ ڈور کلوز ہو گیا نا، ہمارے نزدیک تو چیپٹر کلوز، گھر سے نکال دیا، بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈال دیا، والد کو پتہ بھی نہیں ہے، اور والد کو جا کے بتا بھی دیا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ مگر میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا، صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ اس کو چینج کو تو دیکھیں نا، وہ رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو باغ بنا دیتا ہے۔ ارے آگ کا کام تو جلانا ہے، میرا رب چاہے تو آگ جلانا بھول سکتی ہے، آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو شاعر مشرق سے۔ ہاں، شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایک کنڈیشن ہے، وہ ایمان لے آئیے، وہ ایمان والی رمق، اللہ پر بھروسہ، یقین مالک کی قدرت پر ہو جائے نا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔
آج بھی آپ کی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی دکھوں کی آگ باغ بن جائے گی, آج بھی آپ کے پرابلم سالو ہوں گے, مگر ریکوائرڈ کیا ہے؟ ایمان ایسا ہو, اللہ پر بھروسہ ایسا ہو. میری عقل کہتی ہے میں نہیں نکل سکوں گا, میری کیلکولیشن کہتی ہے میں اس مشکل سے نہیں نکل سکوں گا. ارے تمہاری میری کیلکولیشن کی کوئی حیثیت نہیں, میرے رب نے اشارہ کرنا ہے, یہ بہت بڑا پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جانا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے. میں آپ کو ایک اور چلیں بڑی عجیب سی مثال دینے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں اس مسجد میں شاید پہلی بار آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. رائٹ سے شروع کرتے ہیں. میرے بہت سارے سفید داڑھی والے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں, اللہ ان کے چہروں کو اور نور عطا فرمائے. ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. ایک تو بزرگ ہوں اور وہ سفید داڑھی بھی ہو تو پھر تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے. چلیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں بچوں سے ایک بات کر لوں. اے نوجوانوں, جس کے بال سفید ہو جائیں نا, آپ کو پتہ ہے روایتوں کا مضمون ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو نا, مجھے بھی اس کا حساب لینے میں حیا آتی ہے. یعنی اس کا یہ مرتبہ ہوتا ہے, اور ہم ان بوڑھوں کے ساتھ ادب نہیں کر رہے ہوتے. سفید داڑھی والے, سفید بالوں والے, یہ ہمارے والد کی جگہ ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہوں, بے شک کوئی ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ملازم کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے بال سفید ہو گئے, اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے, بزرگ ہو گئے ہیں, اب عقل مندی یہ ہے کہ ان کا ادب کریں, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اب ذرا سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, اللہ کی قدرت کا نظارہ. آپ کہتے ہیں نا یار یہ تو آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں, نبیوں کے ذکر سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ تو اللہ والے تھے. چلے بھائی آپ کی مسجد میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ان میں سے شاید کسی سے ملا بھی نہیں ہوں گا, ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہوگی. ان سارے بزرگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئی ہے, زندگی میں میرا ماننا ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب پہنچی ہے نا, کم از کم ایک بار اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا پھنس گیا تھا, چاہے وہ کاروبار ہوگا, چاہے وہ فیملی میٹر ہوگا, چاہے وہ ایسی کوئی مصیبت ہوگی کہ آپ کو لگتا ہوگا ہم نکل نہیں پائیں گے, ہم پھنس گئے, ہمارا چیپٹر کلوز, یہ قرضے سے ہم نہیں نکل سکیں گے, یہ کاروبار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ فیملی کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کو لگا ہوگا. اور آج اس عمر میں آ کر جب آپ وہ واقعہ یاد کرتے ہوں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مشکل سے میں کیسے نکلا, یہ معاملہ حل کیسے ہوا. ایسا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی ہاں کہہ رہے ہیں, ہوا ہے نا. کیسے ہوا؟ یہاں بھی ہوں گے, دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کیسے ہو گیا بھائی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی عقل کہتی تھی نہیں ہوگا, آج آپ کہتے ہیں یار میں نکلا کیسے مجھے پتا نہیں. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, قرآن سے بتاؤں گا. رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنا بڑا قرضہ تھا, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں پریشان تھا, میں مصیبت میں تھا, کاروبار بھی ٹھپ تھا. اب سوچتا یار یہ سب وہ مشکل ختم ہو گئی, کیسے ختم ہوئی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ نے تمہیں ادھر سے روزی دی ہے جدھر امیجنیشن کیلکولیٹر کہتا تھا نہیں ہوگا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ فارمولہ آج یاد کر لیجئے گا. مایوس نہیں ہونا ہے, مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں. اور صرف ایک ہی کنڈیشن قرآن میں رب نے فرمائی نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ سے جو ڈرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا مایوسی والی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ شراب پینے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں, ٹینشن آتی ہے نشے ہی بن جاتے ہیں, اور پھر مایوسی والی باتیں کرتے ہیں, اللہ سے بھروسہ توڑ دیتے ہیں. یہ جتنے لوگ نکلے نا مصیبت سے, اس کی وجہ یہ ہوگی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی, انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا ہوگا, یہ اللہ سے ڈرتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے. اللہ نے نکال دیا کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تجھے ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب اگر میرا کوئی بھائی اس مشکل میں مجھے سن رہا ہے, یہ تو نکل گئے نا, ہو سکتا ہے ابھی بیٹھا ہوگا کوئی جو قرضے میں ڈوب گیا ہوگا, جو بیماری میں ہوگا, جسی کے راستے بند ہو گئے ہوں گے, جس کو لگتا ہوگا چیپٹر کلوز, بھائی میں تو پریشان, کیسے زندگی گزرے گی, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا. چلو میں آپ کو ایک اور مثال, آپ کو ابھی بھی شاید لگتا ہوگا یار ان کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ کیسے ہوگا. یہ نہیں شیطان, یہ آپ کو یقین نہیں آنے, اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو شیطان تو گیا نا. اگر میں اور آپ رب سے دوستی کر لیں, ہمارا یقین رب پر مضبوط ہو جائے تو شیطان کی تو ماں مر جانی ہے, وہ نہیں آنے دیتا یقین, کہتا یار کیسے ہوگا, یار ہو ہی نہیں سکتا. چلیں میں آپ کو ایک اور عقلی دلیل دے دیتا ہوں. کبھی آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا چونٹیاں, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا, ایک اچھا چونٹیوں کا نارملی معاملہ یہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی سفر کرتی ہیں, 10 15 20 ایک ساتھ ہی چلتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا گھر میں چونٹیاں آ رہی ہیں, 15 20 چونٹیاں, گھر میں سیب لے کر, سنترا ہو یا سیب ہو, ان کے سامنے رکھتے ہیں.
ہاں بھائی اب کیا ہوگا, چونٹیاں دھکا دے کے سیب ہٹا سکیں گی؟ بتائیے نا, سنترا ہٹ جائے گا؟ نہیں, چونٹیوں کے آگے تو آ گیا بہت بڑا پہاڑ, ان کو لگے گا ساڈا کم ختم, ہم تو آگے جا ہی نہیں سکتے, اتنی بڑی پہاڑی آ گئی, ان کے لیے تو پہاڑی ہے نا, یا تو وہ راستہ بدلیں گی یا واپس چلی جائیں گی یا رک جائیں گی, وہ دھکا نہیں دے سکتی اس سنترے کو, اس سیب کو, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تھوڑی دیر بعد آپ وہ سیب اٹھا کے واپس جیب میں رکھ لیں, اب کیا ہوگا؟ چونٹیوں کا راستہ کلیئر, راستہ شروع ہو گیا نا, پہاڑ ہٹ گیا. اب ذرا دل سے سننا میرا یہ جملہ, چونٹیوں کے لیے وہ سیب کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. ایسا ہی تھا نا, آپ نے سیب اٹھایا, ان کا پہاڑ ختم. جو میرے اور آپ کے سامنے مشکل کھڑی ہے نا, میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں, میرے مالک کے لیے کچھ بھی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھروسہ تو کرو یار, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ خالق ہے, اسی نے دنیا بنائی ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ تو ہے ہی کچھ نہیں, اس نے ایک نگاہ کرنی ہے, اس نے ایک اشارہ فرمانا ہے رحمت کا, یہ سب ختم ہو جانا ہے. بس بھروسہ, وہ یقین. یہ قرآنی واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. بس یقین درکار ہے. بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا, وہ بڑا کمال کا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا, ان کا واقعی نہیں ہوتا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہو جائے گا, ان کا واقعی ہو جاتا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرو کہ ہو جائے گا, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, مجھے شفا ملے گی, میرا قرضہ اترے گا, میں پریشانی سے نکلوں گا, میرے رب نے چاہا تو. اللہ پر بھروسہ رکھنا, اسے پکارتے رہنا, اسے چھوڑ کر مت چلے جانا, مسجد مت چھوڑنا, نمازیں نہ چھوڑنا. تم دیکھو گے یہ بات آج آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ کچھ مہینوں کے بعد کہو گے کہ یار وہ جو بیان میں سنی تھی بات ایسا ہی ہوا, پتہ نہیں کدھر گئی ہماری مشکل, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. میرا رب چاہے گا تو سب دور ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں یہی واقعہ قرآن کا اسی لیے لے کر آیا تھا کہ ایک تو قرآن پڑھیں, قرآن سے دوستی کریں, اور دوسرا اپنے نیک اور جائز کاموں میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں. اچھا انشاءاللہ کو مذاق بنا دیا لوگوں نے, ہیں اگر نہیں کرنا کام تو کہتے ہیں انشاءاللہ کر دوں گا, اگلے والا کہتا ہے معاذ اللہ انشاءاللہ مت بولو, پکا بولو. کتنی بری بات ہے یار. یعنی مسلمان کا انشاءاللہ کہنا سامنے والے کو لگ رہا ہے یہ مجھے گھما رہا ہے. نہیں, سننے والے کو بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ مت کو, پکی بات کرو. انشاءاللہ کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں. اور آپ بھی انشاءاللہ جب کہیں تو اس عزم کے ساتھ کہیں کہ میرے رب نے چاہا تو یہ کام ضرور ہوگا انشاءاللہ, اور ہوگا انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ کہنے میں بھی غلطی کرتے ہیں. انشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ. ذرا کہیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. مدینے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.